کرنا حرام ہے، شکار نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہم شکار کو نظر بھر کے دیکھ بھی لیں۔ یہ ان کا صبر تھا اور یہ ان کا امتحان تھا، امتحان شکار کرنا اور صبر جو انہوں نے کیا۔ تو اسی وجہ سے ان کے پھر ایمان کا جو درجہ ہے وہ بھی کامل ترین ہے، سب سے مضبوط ترین ایمان انبیاء کرام، اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد صحابہ کرام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو صحیح، اب بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، نبی ہیں لیکن ظاہری دنیا کے اوپر نہیں ہے، ظاہری دنیا کے اوپر نبی وہ ہیں لیکن ظاہری دنیا کے اوپر نہیں ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر بادشاہت عطا کی تھی، تمام مخلوقات پر بادشاہت۔ یہ صبر کا آپ لوگوں کو پھل بتانے لگا، یہ صبر کا پھل، تمام مخلوقات پر اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ان کی قوم کا ایک بندہ تھا، اس نے چاندی کے سکوں کے عوض ایک بلبل خریدی، چاندی کے سکوں کے عوض بلبل خریدی، وہ بولنے والی تھی، وہ بلبل بولنے والی تھی۔ وہ اسے لے کے اپنے گھر گیا، اس نے جا کے اسے پرندے میں بند کر دیا، پنجرے میں بند کر دیا، اور اس کے بعد وہ بولنا شروع ہو گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ بولنا بند ہو گئی، اب بول اٹھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کا علم بھی دیا تھا اور ان کی بولیاں بھی سکھائی تھی، آپ جانوروں سے گفتگو بھی فرماتے تھے، آپ جانوروں سے گفتگو بھی فرماتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اب کیوں نہیں بولتی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک طوطا آیا، میرے پاس ایک، یہ موجود ہے، اس بات کی دلیل موجود ہے۔ حضرت تفسیر نعیمی، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ نے تفسیر نعیمی کے اندر ایک آیت کے زیر تحت اس کو لکھا، آیت کے زیر تحت اس کو لکھا۔ آپ فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک طوطا آیا، اس نے کہا کہ تم تو گنگناتی ہو، کیوں گنگناتی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بچوں سے جدائی کی وجہ سے روتی ہوں۔ اس نے کہا تم حقیقت میں روتی ہو، لیکن یہ جو مخلوقات ہیں، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو انسان ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ تو گنگنا رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو اس نے کہا آج سے میرا یہ بند۔ تو پھر اس نے گنگنانا چھوڑ دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے تو آپ نے اس کے مالک کو کہا کہ آج کے بعد یہ نہیں گنگنائے گی۔ اس نے کہا جب یہ گنگنائے گی نہیں تو پھر میرا اسے رکھنے کا فائدہ، میں تو اس لیے لایا تھا نا، یہ گائے گی تو مجھے ذرا سکون آئے گا، تو اب یہ گانے کے قابل نہیں رہی تو لہٰذا میرا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے اسے کھولا، اس کے مالک نے پنجرا کھولا، اڑا دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ صبر کرنے کا صلہ تھا، اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا تو اس کا صلہ کیا ملا؟ اسے نجات مل گئی، وہ آزاد ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم بھی صبر کریں گے تو پھر واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، کئی آیات کریمہ موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، ان کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔